हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे बिग मैन शो के बारे में जो स्पेन में ख़त्म हुआ। और इसको जीतने वाले आपको नज़र आ ही रहा होगा मेडल में कौन है। हकीम विलियम्स। और सबसे बड़ी बात यह है इनकी जीत की कि सबसे हेवी भी यही थे और सबसे खूबसूरत भी यही नज़र आ रहे थे। तो ऑब्वियसली इन्होंने जीतना था और काफ़ी ज़्यादा चांसेस लेग भी इन्हीं के रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद मार्क हेक्टर जो है वो इनको थोड़ा सा तगड़ा किस्म का एक मुकाबला देंगे, मगर वो फेल हो गए उस पूरे तगड़े किस्म का एक क्या कहते हैं मुकाबला देने में। यानी हाँ, ये है टॉप 4। नंबर 5 पे आए हैं एंड्रयू प्रिस्टी, फिर चौथे नंबर पे मार्क हेक्टर है, तीसरे नंबर पे है एमेर और दूसरे नंबर पे है हॉर्स एमडी। ओह, ये साइज डिफरेंस आप देख लें। मेरे ख्याल में हेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी तो हैं मगर उतने श्रेडेड नहीं है। आपको लग भी रहा होगा इन 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 पोजिंग और इन इस वीडियो से। ऑन द अदर साइड अगर आप देखा जाए, एमेर जो है वो अनबैलेंस बहुत ज़्यादा है। उनको थोड़ा सा अपने बैलेंस पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए। पिछले साल से हम यही कह रहे हैं कि भाई इनको थोड़ा सा अपने बैलेंस पे वर्कआउट कर लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अजीब से नज़र आते हैं। थाइज उनकी इतनी बड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ऊपर बहुत चौड़े हैं, थाइज बहुत कमज़ोर है। उसके बाद आते हैं हमारे भाई हार्स एमडी साहब। हार्स एमडी साहब जो है ना, वो पिछले साल मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ओलंपिया से पहले बहुत ही हैवी थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे और बहुत ही बैलेंस थे। इस साल पता नहीं मुझे क्यों इनका जो साइज़ है वो बहुत कमज़ोर और इतना अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशली थाइज अगर आप चेक कर ले वो कमज़ोर है, शोल्डर्स कमज़ोर हो गए हैं, आर्म्स उतने ज़बरदस्त नहीं हैं। और चैम्पियन जो बना है इस पर्टिकुलर शो में वो हैं हकीम विलियम्स। और हकीम विलियम्स की आप अगर कंपैरिजन कर ले मिस्टर ओलंपिया से लेकर अब तक, तो मेरे ख्याल में इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इसका फ़ायदा अभी से इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, इसका फ़ायदा इनको आगे जाकर होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा एक साल रहता है इसके पास। अगर ये अभी कहीं पर भी compete नहीं करता, कहीं पर भी ये compete नहीं करता और लेट्स सपोज ये ऑल द वे जाता है मिस्टर ओलंपिया की तरफ और मिस्टर ओलंपिया में compete करता है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली इनको फ़ायदा बहुत होगा। साइज़ गेन कर सकते हैं, अपनी कंडीशन जो कमियां खामियां हैं उस पे वर्कआउट कर सकते हैं। और जिस तरह ये कर रहे हैं अपने ऊपर वर्कआउट और काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक और बहुत ही बढ़िया किस्म की एक मतलब शो करेंगे मिस्टर ओलंपिया में। इनका बैक कंपैरेटिवली अच्छा तो है, थिक है, बट उतना खूबसूरत दिखता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये एक बात है। कुछ मसल्स काफ़ी ज़्यादा हैवी है, कुछ मसल्स थोड़े से कम हैवी हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में इनको अपने बैक पे ज़्यादा वर्कआउट कर लेना चाहिए ताकि इसमें वो बैलेंस आ जाए। फिर उसके बाद इनकी थाइज जो है ना वो कंपैरेटिवली छोटी हैं, अपर बॉडी बहुत चौड़ी है। थाइज जो है ना वो हैवी तो हैं मगर मेरे ख्याल में हैमस्ट्रिंग्स जो है ना इसके और बैक जो थाइज है वो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा अगर वर्कआउट कर ले तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखेंगे। और पूरा साल है तो मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है। आप एक नए और ख़ूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म के हकीम विलियम्स को देख पाएंगे और हमें उम्मीद भी है, जितना ये मेहनत करते हैं हमें देखना चाहते हैं एक ज़बरदस्त किस्म के हकीम विलियम्स को। उसके बाद बात होगी हैवी और कंडीशनड सैमसन डोडा की। सैमसन डोडा जो जिनका वेट है इन्होंने बताया है 325 पाउंड्स। ओह, 325 पाउंड, 325 पाउंड, पता नहीं अभी तक कोई इस वेट तक पहुंचा है या नहीं। और ये ऑफ सीजन ऑलमोस्ट चल रहा है इनका। तैयारी तो इन्होंने पकड़ी हुई है क्योंकि कुछ महीने ही रहते हैं आर्नल्ड क्लासिक में, मगर फिर भी बहुत ही ज़्यादा हैवी और जायंट किस्म के दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा है ये इनकी होती थी इस तरह की फ़िज़ीक, पहले ये मिस्टर ओलंपिया में जाते थे तो इस तरह की फ़िज़ीक दिखती थी।
اب میرے خیال میں ان کو راز کا پتہ لگ گیا کہ بھئی کنڈیشن تھوڑا سا ہیوی بھی ہونا ہے میں نے، اور کنڈیشن بھی ہونا ہے، اور اس اپڈیٹ میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح میں نے کبھی پہلے محسوس نہیں کیا ہے، اور نہ ہی میں نے پہلے کبھی سوچا تھا کہ میں اس ویٹ تک پہنچ پاؤں گا. سو محنت کا یہ پل ہے، اور میرے خیال میں یہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. اب بات ہوگی آرنولڈ کلاسک کی کہ آرنولڈ کلاسک میں ان کو کون روک سکتا ہے، کس میں ہے اتنی ہمت ہے، کون آئے گا اور اس کو کہے گا کہ بھائی یہ ٹائٹل تمہارا نہیں، یہ میرا ہے، اور یہ میں لے کر جاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اتنا بڑا پرائز منی $500,000، $500,000. یہ کون ان سے لے کر جائے گا؟ کوئی بھی. یہ اگر یہ والی فزیک یہ لے کر جاتا ہے جو یہ مسٹر اولمپیا میں لے کر گیا تھا، لیٹ سپوز اس تک پہنچ جاتا ہے اس کنڈیشن تک، اور ڈیفینیٹلی ہیوی بھی تو ہوں گے اس سے زیادہ، تو ان کو میرے خیال میں روکنا بہت مشکل ہوگا. اور ان کو صرف ایک ہی بندہ روک سکتا ہے، وہ ہادی چوپان ہے. اگر ہادی چوپان لیٹ سپوز لاسٹ منٹ یا ابھی عرضی ڈال دیتے ہیں کہ بھئی میں آ رہا ہوں آرنولڈ کلاسک کمپیٹ کرنے کے لیے، تو پھر تو بات صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، ان کو پھر تھوڑی سی محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ جو بندہ ہے نا وہ کنڈیشنڈ آتا ہے، وہ سپریٹڈ آتا ہے، بالکل ایک ایک مسل اس کا دکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر اس بندے کو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے کنڈیشن پہ. مگر اگر وہ نہیں آتا تو پھر تو میرے خیال میں اس کے لیے ایک واکنگ ان دا پارک جس طرح کہتے ہیں نا، کہ بالکل ایسی ایک آسان قسم کی ایک وہ ہوگی جیت کے اس نے خود بھی نہیں سوچا گا، بلکہ یہ میرے خیال میں $500,000 ہوں گے. یہ اس کی زندگی کا سب سے آسان اور سب سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ سوتے ہوئے بھی جیت سکتا ہے. اینڈریو جیکس ہے، اینڈریو جیک میں دیکھے پوٹینشلی تو وہ کر سکتا ہے، بٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو دیکھا ہے وہ اس میں اس کو سامسن ڈوڈا کو ہرانے کے لیے میرے خیال میں بہت محنت کرنی پڑے گی، پورا سال اپنے آپ کو ہیوی اور اس طرح کنڈیشن میں لے کر آنا پڑے گا، تب جا کر اس کو ہرا سکے گا. ان 3-4 مہینوں میں مجھے نہیں لگتا بھئی یہ ویسی ہے کہ وہ بلی کے خواب میں چچڑوں والی بات ہوگی، ورنہ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. یہ مجھے پرسنلی لگتا ہے. آپ لوگوں کو کیا اینڈریو جیک کے تو میرے خیال میں زیادہ فینس بھی نہیں ہیں جو مجھے محسوس ہوتا ہے، تبھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ کوئی اس کے بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کرتا، کیونکہ کنسسٹنٹلی وہ 5ویں چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں، کچھ زیادہ امپرومنٹس نہیں کر کے لے کر آ رہے ہیں. تو اس طرح کے باڈی بلڈر زیادہ اپنے فینس نہیں بنا پاتے ہیں. البتہ سامسن ڈوڈا جو ہے نا، وہ جو جس طرح کی امپرومنٹ لے کر آتا ہے اور جو اپنے اوپر محنت کرتا ہے، تو میرے خیال میں یہ سیریس ہے اپنے جسم کو لے کر، اپنے باڈی بلڈنگ کیریئر کو لے کر، اور پروفیشن کو لے کر کہ بھئی میں ایک پروفیشنل بندہ ہوں، میرے پاس یہی ٹائم ہے اور اس کو میں نے کیش کرنا ہے. سو ہی از گڈ. پھر اس کے بعد نک واکر کی بات ہو رہی کہ وہ بھی شاید آ جائے، مگر وہ بھی اگر آ گیا لیٹ سپوز تو وہ بھی میرے خیال میں سامسن ڈوڈا کو نہیں ہرا پائے گا. سو دیکھتے ہیں کہ کون نیا، بلکہ آرنولڈ کلاسک کا لسٹ جب آئے گا نا تو میرے خیال میں سب کچھ آسان اور صاف ہو جائے گا کہ بھئی کون جیتے گا، کون فرسٹ سیکنڈ نمبر پر آئے گا. مگر بات یہ یاد رکھیں کہ پچھلے 3-4 سال سے مسٹر اولمپیا جس طرح کے ہم پریڈکٹ کرتے رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جیت سکتا ہے، یا یہ 1-2 آ سکتے ہیں، یا اور اس کے برعکس ایک ایسا بندہ آ کر لے جاتا ہے پیچھے سے کہ بھئی حیران ہو جاتا ہے بندہ. سب سے اور یہ ہے کیون پیئرسن ایک گیسٹ پوزنگ کر رہے ہیں، اور آپ اس گیسٹ پوزنگ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور کتنے ہیوی نظر آ رہے ہیں. ان کا ویٹ اس میں ہے 220 پاؤنڈز 220 پاؤنڈز ہے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بھائی صاحب جو ہے نا نیچرلی ان کا جو ایک گفٹڈ باڈی بلڈر آپ کہہ سکتے ہیں نا وہ ہے. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ لیٹ سپوز مسٹر اولمپیا مینز اوپن میں سوئچ کرتے ہیں تو یہ فیوچر کے مسٹر اولمپیا بن سکتے ہیں ایزیلی. ڈیریک کے بعد یہ دوسرا بندہ ہوگا جو
ایک ریسنٹ ہسٹری میں گفٹڈ باڈی بلڈر ہے اور یہ ایزیلی جیت سکتے ہیں مسٹر اولمپیا. سائز عام سائز دیکھ لے آپ، ان کے لیٹس دیکھ لیں، ان کے مڈل سیکشن چیک کر لے اور تھائز چیک کر لیں. ان کے بہت ہی بیلنس فزیک ہے، بیک ان کا بہت خوبصورت ہے. سو میرے خیال میں یہ انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک بات کری تھی کہ بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس میں سوئچ کر جاؤں مینز اوپن میں، بٹ وہ ان کا وہ ایک تھا، ایک خواہش ہے میرے خیال میں. وہ فین سے ایک رائے لینا چاہتے تھے، مگر بہت زیادہ فینز چاہتے بھی ہوں گے کیونکہ اب جو 212 ہے نا اس میں کمپٹیشن نہیں رہی. اگر شان بھی آگے نکل جاتے ہیں، لیٹس سپوز مینز اوپن میں چلے جاتے ہیں، تو پھر تو ان کے لیے کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کرتے بھی ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد آخر میں نہیں بلکہ بات ہوگی کارلس تھامس جونیئر کی، جو کہ ایک بہت ہی زبردست باڈی بلڈر ہے. پچھلے 1-2 سال سے ان کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں. ان کے جو آرمز اور شولڈرز اور تھائز اگر دیکھ لیں، تھائز اور پھر ویٹے پر آپ ان کا چیک کر لیں تو تھائز بہت چوڑی ہیں. پھر مڈل سیکشن بالکل ہی مطلب ہے کہ بالکل نیرو ہے. اور میرے خیال میں یہ ڈیٹرائٹ میں جو مقابلہ ہونے والا ہے اس میں کمپیٹ کرنے والے ہیں. بہت ہی خوبصورت ان کا جسم ہے اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پہلی ہی اس میں شو میں جو ڈیٹرائٹ میں ہو رہا ہے یہ کوالیفائی کر جائے اگر زیادہ کنڈیشن آ گئے، اور پھر مسٹر اولمپیا میں یہ بہت اچھے باڈی بلڈرز کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. جیت کے بارے میں اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بٹ ہی ہیز گاٹ اے بیوٹیفل فزیک اور بہت ہی خوبصورت دکھتے ہیں. پچھلے سال ان کا کوئی فیملی کا مسئلہ تھا یا جو بھی تھا، اس کی وجہ سے یہ کمپیٹ نہیں کر پائے تھے، بٹ ہی ہیز گاٹ دا فزیک جو کہ ایک مطلب ہے کہ بہت اچھے باڈی بلڈرز اس کا ڈریم ہی کرتے ہیں. مگر ان کے پاس جو آرمز کا جو سائز ہے اور پھر اوپر سے شولڈرز ہے، واہ وہ امیزنگ ہے. مڈل سیکشن بہت ہی زبردست ہے ان کا. آخر میں ایک بہت ہی خراب اور